الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ لولا کہ قرآن سے پوچھو کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ یہ بات تم اللہ کے دیوان سے پوچھو سرکار دو عالم سے محبت کا طریقہ
عمر حیدر و عثمان سے پوچھو، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ درد دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے۔ معزز علماء کرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں بہنوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے مخدوم و مکرم استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد اسحاق فاروقی صاحب دامت فیوزہم کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمہید کے طور پہ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح خالق ارض و سما کی تعریف اور شان بیان کرنا اور اس کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف
اور آپ کی شان بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر تعریف کے چند بول بولتے ہیں تو واللہ ہمارا یہ نقطۂ نظر کبھی نہیں ہوتا کہ میرے یہ چند بول بولنے سے میرے آقا کی شان کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، یا اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو میرے آقا کی شان کے اندر کوئی کمی ہوگی۔ میں جو تعریف کے چند بول بولتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان بولوں کی وجہ سے آخرت کے اندر میری نجات کی گنجائش نکل آئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک دو باتیں سمجھانی ہیں۔ جہاں تک ہمارے آقا کی عظمت اور شان کا مسئلہ ہے، ہمارے آقا کے مقام، ان کی عظمت کا مسئلہ ہے، تو میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، یہ ایک رات نہیں، ہزاروں راتیں ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں، دنیا میں تعریف کے جتنے الفاظ ہیں وہ سارے الفاظ بول دیے جائیں، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، جنات اکٹھے ہو جائیں، فرشتے اکٹھے ہو جائیں اور میرے آقا کی تعریف کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، بات آ کے ایک ہی جملے پہ ختم ہو جاتی ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بات اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پہ سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ شان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور یہ بات میں ہر تقریر میں کرتا ہوں، نبی کی ذات بہت اونچی، نبی کی ذات بہت اعلیٰ، نبی کی ذات کی عظمتیں بہت بلند۔ علماء تشریف فرما ہے، آج بھی پیغمبر کے روضے اطہر کے اندر جو مٹی میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ مسح ہو رہی ہے، میرا اور میرے اکابر کا تو عقیدہ اور ایمان ہے، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، اللہ کی کرسی سے زیادہ ہے، لوح و قلم سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ
خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ جنت کے اندر میرے آقا کے قدم مبارک نہ لگ جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک پیغمبر کی عظمت کی بات ہے، پیغمبر کے مقام کی بات ہے، پیغمبر کا مقام تو اتنا ہے، میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے تلے جس مٹی اور زمین پہ لگ جاتے ہیں، اللہ قرآن میں اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ شہر کی قسم، اس کی گلیوں کی قسم، یا اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ کیا یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حج کیا جاتا ہے، صفا اور مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، خلیل اللہ کی یادگاریں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس دھرتی کی قسم، اس مٹی اور شہر کی قسم جس شہر کے اندر میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے لگ گئے۔ یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اقدس حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی جوتی مبارک کو توہین کے ارادے سے جتڑی کہتا ہے، وہ آدمی پکا ٹھکا کافر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو پیغمبر کے جوتے مبارک کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔ نبی کی ذات کی عظمت تو بہت اعلیٰ ہے، جس جوتے کی نسبت میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے ساتھ ہو گئی، اس جوتے کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی توہین، اس کی تنقیص کرنا ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی سبز رنگ کی جوتے لے کے آیا، حضرت یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ جوتوں کا رنگ سبز تھا، آپ نے جوتے لیے، بیٹے کو کہا بیٹا ان کو سنبھال کے رکھ دو، ہدیہ میں نے قبول کر لیا، پاؤں میں پہنوں گا نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان جوتے اس نے پہننے کے لیے دیے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنیں گے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹے میرے پیغمبر کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے، اور رشید احمد اس گنبد والے رنگ کے جوتے اپنے پاؤں میں پہنے، ایمانی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہ جو گنبد کا سبز رنگ ہے یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں تو گنبد ہی نہیں تھا، یہ تو جا کے گنبد بعد میں بنا،
اور خلافت عثمانیہ کے دور میں اس گنبد کو سبز رنگ دیا گیا. اس سے پہلے رنگ سفید تھا، لیکن جس رنگ کی نسبت میرے پیغمبر کی گنبد کے ساتھ ہو گئی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی اس رنگ کے جوتے میں اپنے پاؤں میں پہنا. یہ پیغمبر کی عظمت کا مسئلہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جو چیزیں میرے پیغمبر کی طرف منسوب ہیں ان چیزوں کا احترام کرنا، ان چیزوں سے محبت کرنا، ان چیزوں سے محبت کرنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے. لیکن میرے دوستو، ایک ہے پیغمبر کی ذات کی عظمت، ایک ہے پیغمبر کی بات کی اطاعت، ایک ہے نبی کی ذات کی، سارے بولیں، اور ایک ہے نبی کی بات کی اطاعت. جس وقت تک پیغمبر کی بات کی اطاعت نہیں ہوتی، نبی کی ذات کی عظمت دل میں آ ہی نہیں سکتی. ذات کی عظمت کا پتہ چلے گا بات کی اطاعت سے. صحابہ کرام نے ذات نبی سے محبت کی، بات نبی کی اطاعت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے درمیان تشریف لاتے، ہمارا جی چاہتا تھا ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے پیغمبر کا استقبال کریں، لیکن اللہ کے پیغمبر اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے. حضرت انس فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنی خواہش کو دبا دیا، نبی کی خواہش کو مقدم رکھا، نبی کی بات کو مقدم رکھا. بلکہ روایات میں آتا ہے دربار رسالت کے اندر ایک اونٹ آیا، آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک گیا. صحابہ نے دیکھا اونٹ آ کے ہمارے پیغمبر کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. صحابہ نے سوال کیا آقا یہ اونٹ اور جانور ہے، یہ آ کے آپ کے سامنے جھک گیا. ہم نے روم کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے ایران کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے آقا کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے بڑے، آپ ہمارے نبی، آپ ہمارے آقا، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کو سجدہ تعظیمی کریں. میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو، اکرام اپنے بھائی کا کرو. میں تمہارا بھائی ہوں اسی طرح جیسے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا. نوح اپنی قوم کے بھائی، ہم نے صالح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا. صالح اپنی قوم کے بھائی، ہم نے ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا. ہود اپنی قوم کے بھائی. میرے صحابہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، لیکن ساتھ ہی میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، میں صرف تمہارا بھائی نہیں ہوں، انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ اکرام کرنا اپنے بھائی کا اور اطاعت کرنا اللہ کے نبی کی، اطاعت کرنا اللہ کے نبی کی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے اونٹ آ کے سجدہ کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اونٹ کو اگر سجدے کی اجازت ہے تو ہمیں سجدے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اعبدوا ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو، سجدہ صرف خدا کو کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ یاد رکھنا، انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی سمجھ کے میری اطاعت بھی کرنا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات کی اطاعت، جب تک ذات نبی سے محبت نہ ہو بات نبی کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک صحابی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، نبی کی ذات کی محبت اور نبی کی بات کی اطاعت۔ کیسے جمع کیا؟ حضرت طلحہ کا آخری وقت آ گیا، حضرت طلحہ بیمار ہے، نزع کا عالم ہے، آخری وقت آ گیا، اپنے گھر والوں کو بلا کے فرمایا، میرے گھر والوں، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، صبح تک میں زندہ نہیں رہوں گا، رات کو میری روح نکل جائے گی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں میری موت کی اطلاع میرے آقا کو نہ دینا، اور دوسرا کام یہ کرنا، میرے جنازے کے لیے صبح کا انتظار نہ کرنا، راتوں رات میرا جنازہ پڑھا دینا۔ گھر والوں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، پیغمبر کو اطلاع بھی نہیں دینی اور جنازے کے لیے صبح کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے، وجہ اس کی یہ ہے، میرے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو جلدی سے جلدی اپنے آخری منزل میں، آخری ٹھکانے میں، قبر تک جلدی پہنچاؤ، تاخیر نہ کرو۔ اگر تم نے صبح کا انتظار کیا، میرے پیغمبر کی سنت، میرے پیغمبر کے ارشاد، میرے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور دوسری وصیت، میرے پیغمبر کو میری موت کی اطلاع نہ دینا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جب میری موت کا سنیں گے رات کے وقت ہی تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ دیکھو ذات رسول سے محبت کتنی ہے کہ صحابی رسول دنیا سے جا رہا ہے، اور کون سا صحابی ہے جو حضور کے دور کے اندر جس پہ موت آئے اور اس کا دل یہ نہ کرے کہ میرا جنازہ اللہ کے پیغمبر پڑھائیں، ہر ایک کا جی چاہتا ہے، لیکن نبی کی ذات کی محبت کتنی ہے، صحابی رسول کہتا ہے میرے جنازے کے لیے پیغمبر کو نہ بلانا، رات کی تاریکی میں میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو، اور بات نبی کی اطاعت کتنی ہے کہ صحابی رسول کہتا ہے جنازے کے لیے صبح کا انتظار مت کرنا، راتوں رات مجھے دفنا دینا۔ میرے دوستو، یہ ہے نبی کی ذات کی عظمت،
نبی کی بات کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو صرف میری اطاعت نہیں میرے پیغمبر کی بھی اطاعت کرو۔ یا اللہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تیری اطاعت تو میں کروں، تو نے قرآن جیسی 30 پاروں کی کتاب میرے لیے اتاری ہے، میں ہر مسئلہ قرآن سے لے لوں گا، تو نے نبی کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو دیکھو میں نے قرآن کے اندر نماز کا حکم تو دیا ہے، نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ میں نے قرآن کے اندر روزے کا حکم تو دیا ہے، روزے کے سارے مسائل بیان نہیں کیے۔ میں نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کا حکم تو دیا ہے، زکوٰۃ کے سارے مسائل بیان نہیں کیے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا حکم میرا ہو طریقہ میرے کملی والے کا ہو۔ سبحان اللہ۔ حکم میرا ہو طریقہ میرے کملی والے کا ہو۔ اب آؤ قرآن سے نماز کا حکم لو اور دیکھو میرا پیغمبر نماز پڑھتا کیسے ہے۔ آؤ قرآن سے روزے کا حکم لو، روزے کے مسائل میرے پیغمبر سے سیکھو۔ آؤ قرآن سے زکوٰۃ کا حکم لو، زکوٰۃ کے مسائل میرے پیغمبر سے سیکھو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات کی اطاعت۔ جب تک نبی کی ذات کی محبت دل میں نہ ہو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور جب تک نبی کی بات کی اطاعت نہ ہو تب بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل ہوتا ہے دو چیزوں سے، دل میں نبی کی محبت ہو، عمل میں نبی کی اطاعت ہو، اخلاق میں نبی کی اطاعت ہو، کردار میں نبی کی اطاعت ہو، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود پیغمبر کی سنت کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔